سینئر سیاستدان سابق وفاقی وزیر، بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ سچویشن کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف بضد ہے کہ 8 فروری کو یہ احتجاج کرنا ہے، جبکہ حکومت درخواست کر رہی ہے کہ 8 فروری کو سیکیورٹی ریزنز ہوں گے، احتجاج نہ کیا جائے. ایک بار پھر سے ٹکراؤ کی سیاست ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ جی میرے خیال میں یہ جو مختلف قسم کی چیزیں جمع ہو رہی ہیں، جیسے یہ پیکا ہے اور میڈیا جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور اسی طرح سے جو ہائی کورٹس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے وکلاء حضرات جو ہیں ان کو بھی اشتعال آیا ہوا ہے. اور اسی طرح سے پی ٹی آئی اب کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو تحفظ آئین پاکستان کا جو ایک سلسلہ انہوں نے چلایا تھا پشاور والی، جو آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے کوشش کی تھی اس سے پہلے، اب وہ دوبارہ اس کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں کہ الائنس کھیلتے ہیں. لیکن وہ جو الائنس کے پارٹنرز ہیں انہوں نے تو ان کا کردار دیکھ لیا ہے کہ یہ تو صرف اس حد تک ہیں کہ ان کی نیگوشیشن جو ہے وہ کسی طرح ہو جائے گورنمنٹ کے ساتھ، اور تب تک جو ہے یہ کوئی نہ کوئی اسٹرینگتھ دکھا دیں. اور اسی طرح سے جو پیکا والا میڈیا احتجاج ہے، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرتی رہی ہے اپنے دور میں. جتنے اینکرز انہوں نے تباہ کیے، جتنے میڈیا ہاؤسز انہوں نے تباہ کیا، جتنے لوگوں کو اریسٹ انہوں نے کیا، جیسے میر شکیل الرحمان صاحب کو جو گرفتار کیا تھا، اور بہت سارے میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، وہ میڈیا کو بھولا ہوا نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو وکلاء تحریک ہے ان کو اچھی طرح یاد ہے کہ جو یہ عدلیہ کا جو جس طریقے سے پی ٹی آئی نے ایک سلسلہ چلا رکھا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا. اس میں زیادہ ذکر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ثاقب نثار کا یہ جو دوسرے ان کی جو حرکات تھیں وہ ساری سب قوم کے سامنے کھلی کتاب ہے. سو میرے خیال میں وہ جو ان کی خواہش ہے کہ ایک ڈوبتی ہوئی پروٹیسٹ کو جو کہ پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکی، اس کو دوبارہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 20 تاریخ والی تو آ کے چلے گی، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، اور الٹا جو ہے وہ ٹویٹیں ڈیلیٹ ہو گئیں، اور سلسلہ جو ہے وہ کوئی اور نکل آیا. تو اب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں پھر ہم یہی کوشش کرتے ہیں. سو میرے خیال میں تو آپ کیا جو ہے اس میں ایسی خاص پذیرائی نہیں ملے گی. شو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ پنجاب سے تو بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھتے نظر آ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ انتہائی یہ مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکانومی کی تباہی تھی اس کی تو پی ٹی آئی ذمہ دار ہے، اور اس میں یہ بات بالکل درست ہے کہ نون لیگ نے اور پی ڈی ایم کے دوران اور ابھی بھی انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. لیکن بنیادی طور پر جو تباہی تھی، اگر آپ کو میں تھوڑی سی یاد دہانی کروا دوں تو اپریل میں جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس وقت 12% تھی مہنگائی، اور 2 مہینے کے بعد یعنی جون میں وہ 24% تک چلے گئی. میں ایز این اکانومسٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ملک، دنیا کا کوئی بھی ملک اگر چاہے بھی کہ وہ 2 مہینے میں مہنگائی ڈبل کر لے، وہ نہیں کر سکتا. اور ہماری اسٹیٹ بینک نے یہ بہت عرصہ دراز سے یہ ریسرچ چلی ہوئی ہے کہ جو لیگ پیریڈ ہے پالیسی امپلیمنٹیشن کا اور بازار کی سطح پر اس کو نمودار ہونے میں، وہ کم از کم 12 مہینے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ان 2 مہینے ہوا، یعنی مئی اور جون میں، اپریل کے بعد 2022 کی میں بات کر رہا ہوں جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، وہ 12 مہینے پہلے لاوا پک رہا تھا. اور میں نے متعدد بار اس پہ ٹی وی پروگرام کیے، میں آن ریکارڈ ہوں کہ ایک ایسا ریلا آ رہا ہے مہنگائی کا کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. تو وہ ساری ذمہ داری تو ان کی ہے، لیکن سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے عوام نے کیا مستفید ہونا ہے. باقی چیزوں ہاں یہ ہے کہ ان کو انجری ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے انصاف نہیں ہوا، ہمیں انصاف نہیں ملا. تو یہ جو طریقہ انصاف ہے یہ خود تو انصاف لے نہیں سکی، پتہ نہیں عوام تک انہوں نے کب دلوانا ہے. لیکن میرے خیال میں طریقہ انصاف کے لیے یہ بہت بہتر ہوتا کہ اگر وہ جو اہم مسائل ہیں جو عوام کو درپیش ہیں ان کی طرف اپنی توجہ دیتے، ان کا جو حل ہے وہ اپنا کوئی انوکھا قسم کا پیش کرتے. وہ تو دانیال صاحب سیکنڈری ہو چکا ہے. پہلے پی ٹی آئی کی پرائرٹی یہی ہے کہ ان کے بانی باہر ہیں. اچھا دانیال صاحب ایک اور معاملہ، ڈائیلاگ ٹیبل جو ہے اس سے پی ٹی آئی رائے فرار اختیار. میں عرض کرنا ایک آخری جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس تو فائنانس منسٹر ہی کوئی نہیں ہے. جب سے انہوں نے اسد عمر کو نکالا اس کے بعد 3-4 فائنانس منسٹر تبدیل ہوئے. بالکل ایسی. اچھا دانیال صاحب ایک اور بات ہے، اب وہ بھی سارے چلے گئے تو کون ہے فرار اختیار کرتی رہی، مسلسل جو ڈائریکٹ ٹریول ہے اس سے بھاگ رہی ہے، حکومت کوشش کر رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں حکومت منا لے گی واپس مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو؟ میرے خیال میں جی میں پہلے دن سے آپ کے چینل پر بھی متعدد بار میں نے یہ بات بتائی ہے کہ پی ٹی آئی کبھی سنسیئر ہی نہیں تھی ان ٹاکس کے بارے میں. دیکھیں جو پاپولر ویو کو رائڈ کر رہا ہے ان کو تو صرف اتنا وقت خریدنا تھا کہ وہ اپنی اگلی چال کو ثابت قدمی سے آگے بڑھا سکتے، اور وہی وہ کر رہے ہیں. تو میں نے اس وقت محاورہ دیا تھا جب یہ چائنیز ریولوشن چل رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے ایک کوائن کیا تھا ٹرم، وہ تھا ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ.
یعنی کہ مذاکرات کریں اور پھر لڑائی کریں، پھر جب آپ تھک جائیں، آپ کو وقت چاہیے، پھر آپ مذاکرات پہ آ جائیں، پھر آپ لڑائی کریں جب آپ تازہ دم ہو جائیں. تو یہ کر رہے ہیں یہ، اور یہی انہوں نے کرنا ہے. ملک احمد صاحب، دانیال عزیز صاحب، آپ سمجھتے ہیں جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے وہ اتنا پاورفل ہوگا کہ حکومت کو پریشان کر سکے، کچھ ان ہاؤس سیاست ہو جائے اس کے لیے، یا پھر سڑکوں کی اگر پاکستان تحریک انصاف سیاست کرے گی تو اس میں بھی پریشانی کا باعث ہو؟ جی میرے خیال میں یہ جو بات میرے بھائی نے کی ہے ملاقات کے حوالے سے، یہ میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت کو اس میں رکاوٹ بننا چاہیے تھا، خاص طور پر جب انہوں نے 2-3 مرتبہ یقین دہانی بھی کروا دی. لیکن افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہماری اس وقت کی حکومت ہے بیچاری، ان کے پاس ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ خواہ ہوا میں گولے مارنے والی بات ہے کہ جی ہم آپ کی ملاقات کروا دیں گے، پھر وہ کہاں گئی؟ تو ان کو چاہیے تھا پہلے اجازت لے کے آتے اور پھر آگے کم از کم اپنی فیس سیونگ تو کر لیتے. چلیں پی ٹی آئی کی تو وہ نہیں ملاقات کروا سکے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ظاہری بات ہے ایک دھبا رہے گا ان کی ایفرٹس پہ، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنسیئر ہیں. اگر آپ سنسیئر ہیں تو آپ کی جو ایک آدھ چھوٹا موٹا کیا ہوا وعدہ ہے وہ بھی نہیں آپ پورا کر سکے تو نیگوشیشن کیا آپ نے کرنی ہے بعد میں. سو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ متعدد بار کوشش ہو چکی ہے، یہاں تک کہ جو مختلف قسم کے پبلک میٹنگز خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں جہاں پر جو شکایت کرتی رہی ہے پی ٹی آئی کہ پنجاب میں ان کو جو دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ وہاں پر تو ظاہری بات ہے نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر تو ان کی اپنی حکومت ہے. تو وہاں پر بھی جو پبلک میٹنگز ہوئی ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ ان کا کوئی اتنا نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی افیکٹ ہوا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ جی بڑی زمین ہل گئی ہے. تو میرا خیال ہے اگر حکومت میں اتنا بھی برداشت کا مادہ نہیں ہے کہ وہ معمول کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو چلنے دیں، اور اگر یہ اپنی ڈیٹ کو 1-2 دن آگے پیچھے کر لیتے ہیں، فرض کریں ان کو خطرہ ہے کہ ان کا کوئی انٹرنیشنل فنکشن ڈسٹرب ہو جائے گا، تو ان کو اجازت دے دیں. اس میں کیا ہے؟ ان کو چاہیے کہ اپنے کانفیڈنس کا مظاہرہ کریں اور ان کو کرنے دیں جو یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ سامنے، اور آپ کا جواب بالکل دانیال صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی غمازی کرتا ہے کہ ٹاک اینڈ فائٹ. اختیار ولی صاحب، 8 فروری نہ صحیح جیسے دانیال صاحب نے کہا، اگر پاکستان تحریک انصاف کو دن تبدیل کر لیتی ہے اور آپ لوگوں کا موقف ہے کہ پنجاب سے لوگ بھی نہیں نکلتے تو اب تو کانفیڈنس شو کریں، احتجاج کرنے دیں پی ٹی آئی کو. دانیال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج بھی کر لیا اور دھرنا بھی دے لیا، جلسے جلوس بھی کر لیا، فائنل کال بھی دے لی، کوئی اور کارڈ بچا ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ کوئی ٹرمپ کارڈ باقی رہ گیا ہے؟ میں یہ محاورے والا ٹرمپ کارڈ ہی سے سمجھیے گا. اچھا، دوسرا یہ کہ آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست اب بند گلی میں داخل ہو گئی؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو آخری کیس ابھی ہوا ہے جو 190 ملین پاؤنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے جی، اس میں نے سارا فیصلہ جو ہے وہ جج صاحب کا وہ پڑھا. وہ جج صاحب جو کہ در حقیقت پی ٹی آئی کے دور میں بحال ہو کے تو اسلام آباد میں لگے تھے، اور ان جج صاحب نے جو لکھا ہے ساری تفصیل، اس کے جواب میں وہ جو ان کا فیصلہ اس میں عمران خان صاحب کا جواب بھی آیا ہوا ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی میں تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، میں بہت بڑا کرکٹ سٹار ہوں، میں نے ہسپتال بنایا کینسر کا، میں لوگوں کا فری علاج کرواتا ہوں، میں نے ایک یونیورسٹی بنائی نمل کے وہ جو ادھر میاں والی میں، اس میں بچوں کو پڑھایا، میں نے پرائم منسٹر بنا، میں نے پاکستان کو نیا پاکستان کا نعرہ، اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے کیس کا تو کوئی جواب نہیں دیا اس میں. اور جو حیرانگی آپ کی بات ہوگی وہ یہ ہے کہ جو ان کی اپیل ہے وہ بھی میں نے پڑھی ہے. اس اپیل میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے اوپر اتنے مختلف قسم کے کیس بنائے گئے اور ان سارے کیسوں میں بری ہوا، تو وہ سیاسی کیس تھے اور یہ بھی سیاسی کیس ہے، لہٰذا اس کو جو ہے نا مجھے ختم کیا جائے اور میرے خلاف اور یہ جو کارروائی یہ بند کی جائے. انہوں نے کیس کا کوئی جواب نہیں دیا اس میں کہ یہ کیبنٹ میں کیا ہوا، وہ پیسے کیسے گئے، یہ ملاقاتیں جو ہوئیں ان صاحب کے ساتھ جنہوں نے ان کو آخرکار اتنے بڑے تحفے طوائف دے دیے، وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کوئی تو جواب دیتے نا. آخرکار اگر وہ صرف ایک پرائیویٹ شخص کا اکاؤنٹ تھا جس میں سے پاکستان کی حکومت کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے ہیں، تو پھر کیا ضرورت تھی اس کو کیبنٹ میں لے جانے کی؟ کیا ضرورت تھا یہ چیزیں پاس کروانے کی؟ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ دوسری جماعتوں کے بارے میں یہ پی ٹی آئی الزام لگاتی رہی ہے کہ جی یہ دیکھیں ڈی سی آفس کا انہوں نے پراپرٹی ریکارڈ جلا دیا جب ان کی انکوائری ہونے لگی، جب ان کی انکوائری ہونے لگی نون لیگ نے جو ہے یہ ایل ڈی اے کا ریکارڈ جلا دیا. تو یہ بھی تو جواب دیں، آج کے جو شہزاد اکبر صاحب کے دفتر کا ریکارڈ تھا وہ کس نے جلایا ہے؟ وہ کیوں نہیں مل رہا؟
اگر اتنے شاف اور شفاف ہیں تو وہ ان کے وکیلوں کو چاہیے کہ ظاہری بات ہے وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہوں گے شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ، ان سے منگوا کے ادھر جمع کروا دیں کہ جی ہم تو بالکل صاف شفاف ہیں، لیکن وہ نہیں ہوا۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی یہ اب کریں گے، یہ جو ایک بہت بڑا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں یہ ساری ڈیٹیل لکھی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سارا کنیکشن ہے کیا، اس کا جواب دینا مشکل ہے۔ تو ظاہری بات ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی اور چیز آ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دانیال عزیز صاحب، اختیار ولی صاحب، احمد خان بچہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔